بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر بھائیوں، مومن کی چال، اس کی ڈھال اور اس کی قال کو قرآن نے سکھایا ہے۔ مومن کیسا بولے، کیسا چلے اور کیسا سوچے، اس کی رہنمائی قرآن کریم نے اور احادیث نبویہ نے مکمل طور پر فرمائی ہے۔ اور جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ فرقان کی آیات ہیں۔ علماء مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ فرقان نے عباد الرحمن اور عباد الشیطان کے درمیان فرق کر دیا ہے، اس لیے بھی اس کا نام سورہ فرقان ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں قرآن کریم کو فرقان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ قرآن کریم کو جہاں قرآن ذکر، موعظت، شفا، ہدن اس قسم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہیں قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ بہت بنیادی بات ہے، اس لیے کہ آسمانی ہدایتیں حقائق اور جادو کے درمیان فرق کر دیا کرتی ہیں۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرقان یعنی قوت تمیز، بہت پتے کی بات۔ انسان کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کا آ جانا بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ہو جانا، ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس نعمت کو اللہ سے طلب فرماتے تھے۔ حضور کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہم کو حق کا حق ہونا سمجھا دے اور پھر ہمیں یہ توفیق نصیب فرما کہ ہم حق کا فالو کریں
اس کی پیروی کریں اور ہمیں غلط کا غلط اور باطل ہونا سمجھا دے اور پھر ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ قوت فرقانیہ، جس کو ہم نے کہا قوت تمیز، فرق کرنے کی صلاحیت، تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ فرقان پر سے چل رہا ہوں میں، سورہ فرقان کی آیت پڑھی اس لیے کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کے احکام کو بجا لاؤ گے، اس کے لا اینڈ آرڈر کا فالو کرو گے، اور اس نے جو ریسٹرکشنز دیے ہیں، اس نے جن چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے، اگر ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو میں تم کو بہت بڑی نعمت دوں گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر قوت فرقانیہ آ جائے گی۔ آج میری آپ کی گمراہی کا، یا ذرا تھوڑا سا نیچے اتر کر بولوں، میرے آپ کے تردد، انتشار، اضطراب اور بے چینی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اپنوں اور غیروں کو پہچاننے کا فرق نکل گیا، حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار ہمارا بدل گیا، سنت اور بدعت، عادت اور عبادت، بہت ناپ تول کر الفاظ بول رہا ہوں، ہم نے اپنی سہولتوں کو ضرورت بنا دیا اور ضرورتوں کو سہولت بنا دیا۔ کیوں؟ قوت فرقانیہ ختم ہو گئی، ذریعے کو اور وسیلے کو مقصود بنا لیا اور مقصود کو ذریعہ بنا لیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ جہاں وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عادت ہے یا عبادت ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ضرورت ہے یا سہولت ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ اختیار ہے یا اضطرار ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ فارمالٹی ہے یا ریالٹی ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ماں باپ کی اطاعت ہے یا اس میں میرے رب کی معصیت ہے۔ جب یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ ممبئی تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جبکہ ابھی انٹرنل اور ڈومیسٹک فلائٹس کا ہندوستان میں آغاز نہیں ہوا تھا، ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میرے والد صاحب حضرت جی سے بیعت تھے، ہماری والدہ، دادی سب حضرت جی سے بیعت تھے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیلکس گاڑی سے دلی سے ممبئی تشریف لے جا رہے تھے۔ بہت پرانی گاڑی ہے یہ ڈیلکس، جس کو پچھم ایکسپریس بولتے ہیں۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، صرف زبانوں پر نہیں۔ یہ بھی تو فرقان ہے، یہ بھی فرق ہے۔ سنو اس کو دھیان سے، بڑی قیمتی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ سیاست والوں کی حکومت اور ان کی پکڑ لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے،
اور اللہ والوں کی پکڑ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ اس کو سمجھاتا ہوں میں۔ فرعون نے اپنے جادوگر جمع کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان جادوگروں کو معجزہ ہونا سمجھ میں آ گیا تو وہ اپنے دل سے کہہ پڑے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون کیا سمجھتا تھا؟ توجہ دینا، کہ جیسے مجھے ان کی زبانوں پر کنٹرول ہے ویسے مجھے ان کے دل پر بھی کنٹرول ہے، اور ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ اسلام میں دھرمانترن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بدنام کرنے کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ کسی کو زبردستی کنورٹ تب کیا جائے جب اس کو وہ چیز پسند نہ ہو اور مجبوراً مان نہ مان تیرا مہمان تسلیم کروایا جائے۔ اور ایمان کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں کہ زبردستی بلوایا جائے، اس کا تعلق تو دل سے ہے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ سمجھو، فرعون پوری حکومت کو اور اپنی رعایا کو مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کے بغل میں سونے والی بیوی خدا پر ایمان لا چکی تھی۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر فرمایا مسکین فرعون، کہ بیچارہ، اپنے گجراتی میں بولتے بیچارو فرعون، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اب آئیے واقعے کی اس کڑی پر کہ کیا کہا فرعون کے جادوگروں نے؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون تو بفر گیا اور کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے؟ یعنی اس کو ایسا لگا ایمان کے لیے بھی کسی کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَفْئِدَةِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ۔ قصص کی عبارت ہے یہ کہ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھی کنٹرول ہے جیسے مجھے لوگوں کی زبانوں پر کنٹرول ہے۔ نہیں، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کل یہ جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی مختلف حکومتیں امڑ پڑی ہیں، ٹوٹ پڑی ہیں فلسطین پر، سب متحد ہیں، نہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حشر میں فرمایا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ۔ تحسبهم کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ ظن خاطئ ہے، وہ حسبان کے درجے میں ہے، وہ گمان ہے، وہ تمہیں دکھ رہا ہے کہ وہ ایک ہیں، ان کے دل تو بٹے ہوئے ہیں، دل بٹے ہوئے ہیں، نظر کچھ اور آ رہا ہے، اندر سے یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ سیاسی اغراض حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مفادات پانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک نظر آتے ہیں، ورنہ اندر اندر ان کی اتنی دشمنیاں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کس منہ سے ہم کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ ان کے خود کے اتنے فرقے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہر کنکر شنکر بنا ہوا ہے، ہر حجر، ہر بشر، ہر مدر اور ہر شجر ان کا رب بنا ہوا ہے۔ مصیبت ہے یہ۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ فرقان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے جادوگروں کو وہ قوت فرقانیہ مل گئی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا
کہ موسیٰ کا پیش کیا ہوا عصا یہ معجزہ ہے، یہ جادو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مولانا کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ لو کان ھذا السحر فنا لقرأنا الفن بالفن ولضربناہ، کیا وہ ایک حقیقت پیش کی ہے کہ اگر یہ جادو، ہم نے کسی زمانے میں پڑھی تھی قصص لیکن وہ گھول کر پی لی ہے اور اب وہ زیادہ کھل رہی ہے، کہ اگر یہ جادو کوئی فن ہوتا تو فن کا مقابلہ تو فن سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی، فن کا مقابلہ فن سے کر سکتے ہیں لیکن قدرت خداوندی کا مقابلہ قدرت بشریہ سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہ سمجھنا کہ یہ فن ہے اور یہ قدرت ہے، اس کے لیے بھی فرقان کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی فرقان کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ذرا سے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں، قدرت کو فن سمجھ رہے ہیں اور فن کو قدرت سمجھ رہے ہیں، حقیقت کو سبب سمجھ لیا ہے اور سبب کو حقیقت سمجھ لیا ہے، رب حقیقی کو رب مجازی سمجھ لیا ہے اور رب مجازی کو رب حقیقی سمجھ لیا ہے۔ رب مجازی یعنی سیٹھ، ہم مدرسوں کی دنیا میں قبلہ محتمم صاحب، مسجدوں کی دنیا میں قبلہ ٹرسٹی صاحب، اور کمپنیوں میں باس صاحب اگر ذرا منہ پھیر لیں تو ان کو منانے کے لیے سردی میں بکنے والا سالم پاک، اڑدیا پاک اور گاجر پاک اور اللہ جانے کیا کیا ناپاک کو بھی پاک کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب خوش ہو جائیں، دسیوں دن ان کے یہاں چکر لگائے جاتے ہیں اور مالک حقیقی ناراض ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، وہ روٹھ گئے ہیں۔ یہ دنیا کا منظرنامہ بتا رہا ہے کہ انہیں ہم سے بہت پیار ہے، محبت بھرے انداز میں وہ روٹھے ہیں۔ ان کا روٹھنا یہ منانے کے لیے ہے، ان کا روٹھنا کھدیڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ابن قیم نے لکھا اور بہت زوردار لکھا، عجیب سی بات یاد آئی آپ لوگوں کی برکت سے، کیا پتے کی بات لکھی کہ جمعہ کے دن کی فضیلت میں یوں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت سے نکالا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنت سے نکالا جانا کوئی نعمت ہے یا زحمت ہے؟ جواب دو، ارے جواب دو نا، زحمت ہے نا۔ جنت سے نکالا جانا تو مصیبت ہے، فضیحت ہے، فضیلت تو نہیں ہے، فضیحت ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے کیسے فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ فضیلت وہ فضیلت، اور ایک فضیلت یہ بھی کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ ارے جنت سے نکالا جانا فضیلت کا؟ جی ہاں، وہ جنت سے نکالا جانا طردن اور زجرن نہیں تھا، وہ ہنکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، دھتکارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو لعلہم یتضرعون کے لیے تھا۔ ہم لوگ بھی مدرسوں کی دنیا میں ایسا کرتے ہیں، جو اچھے مربی ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ کبھی کسی طالب علم کو قریب کرنا ہو اور اس کی صلاحیت پر اعتماد ہو، اب وہ ذرا سا ادھر ادھر کوئی غفلت کرنے لگے تو بڑے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دل سے نہیں، وہ ان کو قریب کرنے کے لیے کہ اس بہانے معافی نامہ لے کر آئے، ایک مرتبہ اس کو بھگا دیا جائے، پھر اور بلایا جائے،
جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کو اپنا بنانا چاہتے تھے پہلے تو لات بھی مار دیتے تھے کہ کتے کا پلہ اور نہ جانے کس کس قسم کے الفاظ بول کر اس کا چہرہ پہلے پڑھتے تھے کہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تو نہیں ہیں۔ اگر حضرت بھانپ لیتے تھے کہ میں نے اس کو لات ماری یا اس کو کچھ کہہ دیا، بے وقوف ہے، اس کو نکالو یہاں سے، اور وہ ایک قسم کا مظاہرہ فرماتے تھے، دل سے نہیں لیکن برابر دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نہیں ہوتے تھے تو پھر اس کو اپنا بنا لیتے تھے، اور پھر نسبتوں کا انتقال ہوتا تھا۔ نسبتیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ ایک ملاقات میں حاصل ہو جائیں۔ ہاں، علماء کرام کی برکتیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ ایک ملاقات میں اور ایک دعوت میں برکت ہو گئی گھر میں، اس کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہاں، اس کو نسبت حاصل کرنا نہیں کہا جاتا کہ کریڈٹ لینے کے لیے کسی عالم کے پیچھے پڑا جائے اور اس کو اپنے کندھے سے کندھا ملا کر پھر دنیا میں نام روشن کیا جائے کہ یہ عالم کو ہم نے اپنا بنا لیا، اور پھر تو جانے میں جانوں، تجھ سے کیا لینا ہے، وہ مجھے کوئی پڑی ہوئی نہیں، تو تیرا کام کر میں میرا نہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی کو اپنا بنانا ہو تو پھر اس کو ذرا نکالا جاتا ہے۔ آ جاؤ پھر، اللہ کو بھی 3 صحابہ کا اندراج قرآن کریم میں کرنا تھا، 3 صحابہ کا اندراج کرنا تھا قرآن کریم میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن وہ ناراضگی بتکلف ناراضگی تھی، دکھانے والی ناراضگی تھی۔ اچھا، وہ صحابہ بھی وہی، پھر آیا لفظ، ان کے پاس فرقان تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ رحمت للعالمین دل سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ تو راوی کہتے ہیں، وہی لوگ خود راوی ہیں کہ ہم جب قول باندھ دیتے تھے نا تو ایسے آنکھوں سے دیکھتے تھے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر سرکار دل سے ناراض ہیں تو ہم کو نماز میں بھی نہیں دیکھیں گے، جیسے خارج صلاۃ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور سرکار اگر بتکلف نہ تو سرکار بھی ایسا کرتے تھے، جب وہ لوگ قول باندھتے تھے نا سرکار برابر دیکھتے تھے، تو ان لوگوں کو احساس ہو جاتا تھا حضور دل سے ناراض نہیں ہیں، حضور دل سے ناراض نہیں ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی قریب کرنے کے لیے بھی ذرا منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف سناؤں، مومن کا بیمار ہونا اور منافق کا بیمار ہونا حدیث میں سمجھایا گیا، ہر ایک اپنی اپنی زندگی پر نظر ڈال کر غور کر لے۔ کیا فرمایا؟ ایک مومن اگر بیماری کے بعد شفایاب ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے بعد کی زندگی بیماری کے پہلے کی زندگی کے مقابلے میں سدھر جاتی ہے، کروٹ لیتی ہے، یو ٹرن مارتی ہے۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی اونٹ کو عقلہ اہلہ، اس کے مالکوں نے اس کو باندھ دیا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا ہو، اب وہ اس کے راستے پر، یہ اس کے راستے پر۔ حالات کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب کا برپا کرنا اور زندگی کو سنوار لینا، درس و عبرت حاصل کرنا، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور حالات کے بعد، یہ جملہ خوب سننا، یہ کہنا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ بدمعاش، منافق اور کافر ہونے کی نشانی۔ قرآن نے سمجھایا، قرآن نے کیا سمجھایا کہ کافروں پر جب کوئی حالات آتے ہیں، دکان میں بے برکتی ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی موت میت ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، حالات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دس از دا روٹین آف لائف،
کہ بھئی یہ تو زندگی کا ایک دوران ہے، یہ حوادث روزگار ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسا ہوا تھا تو ہم کو بھی ہوا، وہ ایسا کہنے لگتے ہیں، یہ کافر ہونے کی نشانی۔ یاد آئی آیت سورہ توبہ کے اخیر میں فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ فرقان نہ ہونے کی وجہ سے، فرقان ہی پر چل پڑا، پتہ نہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ تفسیر کے موڈ سے بیٹھا تھا اور یہ حلقہ اسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس پر چل رہا ہوں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے۔ یفتنون، فتنہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو عربی میں؟ فتنہ، اردو میں تو فتنہ خراب لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں فتنے کا ہمیشہ خراب ہی معنی ہو ایسا نہیں ہے، سمجھ جانا۔ اردو میں اگر میں یوں بولوں تم بہت بڑے فتنہ آدمی ہو تو سب لوگ بھگا دیں گے کہ آ تو فتنوں چاہیے نہاڑو، تو قرآن کریم تو اموال اور اولاد کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ اگر اردو کے ٹون میں قرآن سمجھنے جاؤ گے تو مصیبت ہو جائے گی۔ ایک لطیفہ سناؤں، گجرات میں، اپنے گجرات میں ایک گاؤں ہے جمبوسر کے علاقے میں، نام نہیں لوں گا، وہاں ایک برادری بستی ہے، وہ لوگ جمائی بولتے ہیں، داماد کو اپن بھی بولتے ہیں لیکن امن سمجھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے جمعہ میں بیان کیا کہ جب جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، ہاں اس کو واپس کرو، اس کو روانہ کرو، اس کو کسی بھی طرح دباؤ۔ اب وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھے کہ جمائی سے مراد سن ان لا یعنی داماد، سمجھ میں بات نہیں آئی ان کو، گھر گئے۔ اب وہ جمعہ کا دن تھا، اتفاق سے شام کو 4 بجے لڑکی اور داماد آئے تو کہا દીકરી તને આવવાની રજા છે, બાકી તું ચાલા જ કર હમણાં, નહીં તો મારે ઊભું થવું પડે۔ પાપા મેં તમારું હું બગાડું, میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم واپس کر رہے ہو؟ کہا اب بھی مولانا نے ایسی چیزوں پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے، مولانا نے تو بہت کچھ کہا تھا، لیکن کہا نہیں، اب بھی مولانا نے جمعہ میں فرمایا کہ جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو واپس کرو جتنا کر سکتے ہو۔ کہا گاؤں کے چوراہے تک بھی میں تجھ کو واپس کر سکتا ہوں گا تو جائی کہ نہیں آٹ لیتی، نہیں تو ہمڑا ہوں پچھاڑی دوڑا ڈنگورو لے لے۔ ہاں اس نے کہا بھائی ایسا نہیں کہا ہوگا، تو ایسا ہوتا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بیاج کا لینا دینا حرام، سننے والے سمجھے پیاز کا لینا دینا حرام، تو اب گاؤں میں کوئی پیاز بیچنے والا آیا تو کہا بھئی تو یہ حرام کا کاروبار کر رہا ہے، تو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ سنتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، نقل کیا کرتے ہیں، اور پھر سامنے والا اللہ جانے اپنی کیا سمجھتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں لیکن ہاں فتنہ، ہاں یہ بتلائیے کہ قرآن کریم میں تو یوں آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب اردو کے ٹون میں پڑھو قرآن، اس لیے تفسیر علماء کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ ہمارے فکر مند احباب، خدا ان کو جزائے خیر دے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء کے حلقوں سے تفسیر کو سمجھا جائے، ورنہ ترجمہ لے کر بیٹھ جاؤ کرسی پر کہ آج تو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو ترجمے میں یہی نظر آئے گا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب گھر جا کے جو چالو کریں گے اولاد کو کہ تجھے تو قرآن نے فتنہ بولا ہے، بھائی وہاں فتنہ وہ مراد نہیں ہے جو اپن اردو میں بولتے ہیں۔ تو پھر فتنے کا معنی کیا؟ چلو سمجھا دیتا ہوں۔ فتن، سمجھو ادھر، عربی میں فتن کہتے ہیں مٹی آلود سونے کو آگ میں تپا کر مٹی الگ کر دینا اور خالص سونے کو الگ کر دینا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ پھر سے سمجھاتا ہوں، ونس اگین آئی ریپیٹ، مٹی آلود سونا۔ اب چلو یہ بھی سمجھاؤں سونا کیسے بنتا ہے۔
سونا کیسے بنتا ہے؟ علماء نے اس پر بھی بحث کی، علم الکیمیا والوں نے، کہ سورج کی شعاعیں غروب ہونے کے قریب قریب جب یلو کلر کی ہو جاتی ہیں، گولڈن کلر کی، اور یہ شعاعیں ڈائریکٹلی مٹی کے جن ذرات تک جا کر لگ جاتی ہیں، وہ ذرات سونا بن جاتے ہیں۔ اور سورج طلوع ہوتے وقت کی جو شعاعیں مٹی کے جن ذرات پر ڈائریکٹ جا کر لگ جائے تو وہ ذرات چاندی بن جاتے ہیں۔ اور یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو لیپروسکوپی آپریشن نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا، اور اب تو عجیب آپریشن ہونے لگے کہ پیر کی سرجری نہیں کی جاتی، اندر گڑبڑ ہے گھٹنے میں تو معمولی سا سوراخ چونٹی جتنا کر کے اندر تک مشین پہنچا کر پورا معاملہ درست کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ مشین اندر کا سب کچھ درست کر سکتی ہے تو خدا کی شعاعیں ان ذرات تک پہنچ کر کبھی سونا تو کبھی چاندی بنا دیتی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جیسے اس مٹی کے ذرات پر، بہت غور سے سنو اور عشق نبوی کے اندر ہم جھومنے لگیں گے، کہ جیسے، اور یہ حقیقت والا جھومنا ہوگا، کہ جیسے یہ مٹی کے جن ذرات پر سورج کی شعاعیں جا لگیں اور وہ چاندی اور سونا بن گیا، ویسے نبی بھی ایک سورج ہے، سراجم منیرہ ہے، اس کی شعاعیں اگر عمر ابن خطاب کو جا کر لگی تو وہ سونا بن گئے۔ ان کی وہ شعاعیں ابو ذر کو لگ گئیں، ابو بکر کو لگ گئیں، اور کن کن کو لگ گئیں تو پھر وہ سونا اور چاندی بن گئے، اور جن کو نہیں لگی تو وہ جھلس گئے۔ جیسے سورج کی جب وہ تمازت پر ہو، سوریہ دادا جب وہ تمازت پر ہو، ہمارے یہاں مہاراشٹر میں کسی بھی بڑے کو دادا بولتے ہیں، اور اپنے یہاں گجرات میں وہی بات، ٹون کا فرق ہے۔ گجرات میں اگر کسی کو دادا بولو تو اٹلے تو ہوں ہمجھے تاری جات نے دادو ہمجھے، اور ادھر مہاراشٹر میں بولتے ہیں ہاں کیا ہے دادا، یعنی بڑے آدمی کو دادا بولتے ہیں، تو وہ دادا وہ نہیں ہے کہ میرے ابا کا باپ، زبان کا فرق ہے۔ تو اس سے سمجھو کہ قرآن کریم کا ترجمہ گھر بیٹھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اب قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ جیسے مٹی آلود سونے کو آگ میں تپا کر جدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ مٹی اور یہ سونا، ویسے اللہ سنو حالات کی بھٹی میں ڈال کر مومن اور منافق کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے فتنہ، خدا تعالی حالات کی بھٹی میں ڈال کر، مصیبت کی بھٹی میں ڈال کر، کبھی روزی کی برکت کو چھین کر، کبھی گھروں میں حالات لا کر اس بھٹی میں تپاتا ہے تاکہ پتہ چلے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ یہ بھی فرقان ہے، اللہ سے فرقان مانگو۔ حضرت حکیم الاسلام کی بات سنا رہا تھا، ساری نعمتیں میسر، لیکن اگر زندگی میں یہ نصیب نہ ہوا کہ کیا حق اور کیا باطل، تو زندگی بیکار ہے، اور آدمی ہدایت کو گمراہی اور گمراہی کو ہدایت سمجھنے لگتا ہے۔ ایک آیت یاد آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت دھیان سے سن رہے ہو ایسا لگ رہا ہے، وہی فرقان سمجھانا چاہتا ہوں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ آیا دیکھو فرقان نہ ہونے کا نتیجہ کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو رب کی تعلیمات سے غفلت برتتا ہے، رب کے ذکر میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، نظام اللہ کا اپنی زندگی میں جاری نہیں کرتا، تو میں اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، اور شیطان اس کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے جو مجھے خاص سمجھانا ہے، یہ شیطان اور اس کے بچونگڑے، اس کے چمچے، اس کے حواریین
اور اس کے دائیں بائیں یہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ برے راستے کو سیدھا راستہ سمجھتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ کر رہا ہے بدعت لیکن اس کو سمجھتا ہے محبت رسول۔ اسی لیے غزالی علیہ الرحمن نے لکھا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق کبھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو سنت سمجھتا ہے۔ وہی فرقان پر چل رہا ہوں کہ وہ اپنی بدعت کو سنت سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو محبت رسول میں کر رہا ہوں۔ یہیں سے آدمی کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ جادو کو معجزہ سمجھتا ہے اور معجزے کو جادو۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا بنی اسرائیل نے، سحرانی تظاہرہ، اور اپنے یہاں گجراتی میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ جیوی آنکھ ایو بدو دیکھائے۔ تو وہ خود جادوگر تھے تو انہیں نبی بھی، جیسے جھوٹے کو دنیا میں ہر آدمی جھوٹا ہی نظر آتا ہے، جیسے شریف کو ہر آدمی شریف نظر آتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ صوفی مزاج کے آدمی کی روایت قبول کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود صوفی ہے تو سب کو صوفی ہی سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مطلب دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ ملا جیون ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، ماتن بھی تھے، شاعر بھی خود ہی تھے، نور الانوار کے، بہت بھولے بھالے تھے، جو کہتا تھا مان لیتے تھے، بولے تھے۔ ایسے بھولے لوگوں کا مسلمانوں میں کچھ کام نہیں ہے، ایڈوانس لوگوں کا بھی کام نہیں ہے اور بھولے لوگوں کا بھی کام نہیں ہے۔ معتدل مزاج کے لوگ ہونے چاہیے کہ جو سمجھ سکیں کہ یہ مجھ کو پٹا رہا ہے یا یہ مجھ کو پتا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ پٹا رہا ہے یا پتا رہا ہے، یعنی میرا کام ہی کر رہا ہے، ٹوپی پہنا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑودا میں بولتے ہیں اس کی ٹوپی اس کو پہنا اور اس کی اس کو پہنا اور معاملہ ختم کر دے۔ مومن کو سمجھنا چاہیے، ہوشیار چوکنا رہنا چاہیے کہ میں بیوقوف کیوں بنوں۔ گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا بتلائی گئی اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو کہ میں کسی کے ساتھ جہالت والا کام نہ کروں اور میرے ساتھ بھی کوئی جہالت والا کام نہ کرے، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ کوئی مجھ کو گمراہ کرے، نہ میں ٹھوکر کھاؤں نہ مجھ کو ٹھوکر کھلائی جائے۔ یہی تو فرق ہے اسلام میں اور عیسائیت میں۔ عیسائیت میں ایسا ہے کہ ایک تماچا کسی نے یہاں مارا تو کہا لے دوسرا بھی مار لے، طبیعت خوش کر لیتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اور دو حدیث سناتا ہوں، فرق وہی فرقان سمجھ میں آئے گا، پھر گفتگو ختم کریں گے۔ ہاں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، اس لیے ابھی ختم کروں گا۔ وہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر کے ساتھ الجھ گیا۔ حضرت ابو بکر خاموش تھے، سننا بہت غور سے، بہت کام کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر خاموش تھے لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، اس نے اور کچھ بولا، پھر بھی حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا تو اس نے اور کچھ حضرت ابو بکر کو سنایا۔ اب حضرت ابو بکر کنٹرول کے باہر ہو گئے اور جواب دے دیا۔ وہ سنانا نہیں چاہتا کیا جواب دیا، مختارات والوں نے نقل کیا ہے اس کو، سنایا۔ ہاں، نان ویج گبڑا دی جس کو بولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کو کب گوارا تھا کہ سرکار چلے جائیں، اور اپنا حال کیا ہے، ہارو ہاں مفتی صاحب اپنی شادی میں نہیں آئے واتے نہیں تو اپادی جوتی یار یہ مگج ماریچ کرتے کہ آ ہوں لگا ویلو چھے نے آ ہوں چھے، اور دعوت دیتے وقت ہی 2 رکعت پڑھ کے آتے ہیں کہ دے تو دیتے ہیں، خدا کرے کہ یہ نہ آئے، اور اگر آ کر چلے گئے ہوں تو مزید 2 رکعت ادا کرتے، ایون گیا تے ہارو چھو نہیں تو پاچھو کہنے کے لاؤتے۔ اور یہ قوت فرقانیہ نہ ہونے کا نتیجہ کہ ہادی کو شیطان سمجھے اور شیطان کو ہادی سمجھ لیا۔ تو حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے بھاگے، اللہ کے رسول آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟
کہا دیکھ ابو بکر سن لے، وہ آدمی تجھ سے الجھ گیا تھا، تو جب تک خاموش تھا میں نے دیکھا کہ نزل ملک من السماء، ایک فرشتہ آسمان سے اترا تھا اور تیری طرف سے ڈیفینس کر رہا تھا، لیکن جہاں تو نے جواب دینا شروع کیا نا وہ فرشتہ اٹھ گیا اور چلا گیا، شیطان آ گیا، اور اس مجلس میں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں جہاں شیطان آ جائے، اس لیے کہ وہ اب تم کو لڑائے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ایک طرف رکھو۔ اس کے فوراً بعد امام ابو داؤد نے اور ایک واقعہ فوراً بعد نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ تو میں چل پڑی۔ وہ بھی تو مانوس تھے نا، منوشیہ تھے، انسان تھے۔ اب حضرت زینب خوب بول رہی تھی، حضرت عائشہ خاموش تھی، تو حضور نے حضرت عائشہ کو چوکا لگایا، بولنا، کچھ تو جواب دے۔ اب حضرت عائشہ نے جب بولنا شروع کیا تو زینب کہاں ان کے مقابلے میں کھڑی رہتی، زینب کو شکایت لے کر جانا پڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ عائشہ تو ایسا ایسا بول رہے۔ اب سوال ہو رہا ہے کہ ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کو حضور ڈیفینس کرنے سے روک رہے ہیں، اور ادھر خود حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں جواب دو۔ یہ چیز فرقان سمجھائے گا کہ جہاں جواب دینے سے مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہو اور جہاں جواب دینے سے ایشو بگ پرابلم کی شکل اختیار کر لیتا ہو وہاں خاموشی بہتر، اور جہاں جواب نہ دینے سے وہ بولتا ہی جاتا ہو، اٹکنے کا نام نہ ہو، تو پھر گھبرا دینے تاکہ چپ ہو جائے۔ مسئلہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، فتنے کو دبا دینا۔ یہاں جواب نہ دینے سے فتنہ دبتا ہے اور یہاں جواب دینے سے فتنہ دبتا ہے۔ اس کے لیے حکمت کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہاں کون سی چیز اختیار کی جائے۔ کسی کسٹمر کے ساتھ میٹھا میٹھا بولنے سے کام چل جائے تو اس کو بیٹا، دکرا، بھیا، بھائی سب کچھ بول کر کام چلاؤ، اور کوئی کسٹمر اگر آپ کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھائے تو پھر اسی لیے تو لکھا عبداللہ ابن مبارک نے کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقے کا ثواب لو، یعنی ہر جگہ تواضع نہیں کرنے کی۔ ایک آدمی آپ آستین چڑھاتے ہو تو بٹن کھلتا ہے، اور آپ ذرا اس کو یوں کرتے ہو تو وہ یوں کرتا ہے، تو پھر تو گنجائش رہے گی، پھر وہاں گنجائش رہے گی ہر جگہ۔ اسی لیے ایک عربی کے شاعر نے کہا لا تکن سکرن فتأکلک الناس ولا حنظلا فتذاق وترمى، نہ شکر بنو کہ لوگ تم کو نگل جائیں، اور نہ ایلوا بنو کہ لوگ چکھ کر تھوک دے اور اگل دے، نہیں، جیسا موقع ویسا بننا چاہیے۔ فرقان، یہ مہمان نوازی کے لیے بھی فرقان بتلایا گیا کہ مہمان جائزتہ یوم ولیلۃ، بھائی مہمان آیا ایک دن اچھا کھلاؤ، لیکن کوئی ٹھسی کھانے کے لیے آیا ہے، ہماری احمد آباد کی بھاشا میں بولتے ٹھسی کھانا یعنی، اور ہمارے مہاراشٹر میں بولتے مقام سے آیا ہے، یعنی اب جانے کا نام ہی نہیں لینے والا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں جلگاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ تو پھر پوری دنیا میں جاتی ہے نا یہ تقریر، تو وہاں ایک بڑے میاں ہیں، کھاتے بہت ہیں، ایک بیٹھک میں 22 سے 25 مانڈے کھا جاتے ہیں، روٹی نہیں، مانڈے، اور وہ مانڈے بھی مہذب نہیں، وہ ٹوسٹ نہیں، وہ احمد آبادی بسکٹ والے مانڈے بڑے۔ تو جب کسی کا کسی کے اوپر قرضہ باقی ہوتا ہے نا تو وہ ان کو لینے بھیجتا ہے، اور وہ بڑے میاں جا کر اس کے گھر پر مقام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں دے گا تب تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ قرضہ دینے والا بولتا ہے بھائی ان کو دے دو، کیونکہ یہ تو ایک ٹائم کے تو 22 مانڈے کھاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 22 مانڈوں کو سالن بھی تو
اتنا ہی لگے گا نا. ہاں تو مسئلہ ایسا بن رہا ہے ہر جگہ. حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ سمجھو اس کو، بہت کام کی بات ہے. مہمان آیا تو ضروری نہیں کہ وہ 3-4 دن رکنے والے ہیں تو روز بتکلف کھانا بناؤ، روز پرتکلف کھانا بناؤ. ایک دن انف ہے. بلکہ مہمان کو بتایا گیا کہ 3 دن تک تو رہ بھائی، 3 کے بعد کھاتا ہے تو صدقہ سمجھ کر کھانا. حضور نے فرمایا. یعنی ایک طرف تو یہ فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرو، مہمان کو تحفہ دو، یہ سب فرمایا کہ یتحفوہ ویکرموہ، یہ الفاظ آئے کتاب الاطعمہ میں. لیکن دوسری طرف یہ بھی آیا کہ مہمان ٹھسی کھا گیا ہو، اگر 3 دن تک رہ گیا تو اب پھر وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا. تو اگر غیرت مند مہمان ہوگا تو کہے گا یار میں کہاں صدقہ کھانے کے لیے، بہت ہو گیا. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے قوت فرقانیہ اللہ سے مانگنی چاہیے. بات کہنا کیا چاہ رہا تھا اور بات چل کہاں تک چلی گئی. خدا کرے ہم سب کو یہ حق و باطل، اولا غیر اولا، واجب اور جائز، یہیں سے ایک نصیحت کرتا چلوں. آگے زندگی کس نے دیکھی ہے کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. ہمارے بہت سے بھائی کبھی کبھی یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں مفتی صاحب جو کر رہا ہوں کوئی ناجائز تھوڑا کر رہا ہوں. بھائی جائز ہونا الگ ہے، سنت ہونا الگ ہے. مسلمان تو سنت کا خواہش مند ہو، جائز کا نہیں. وہ ایک بات رہ گئی حضرت جی والی، مجھے یاد آیا. تو ڈیلکس کو روک دیا گیا وہاں، اور بڑودہ میں جو ویٹنگ روم ہے اے سی کا، اس میں حضرت جی کا درس بخاری تھا. میں بھی میرے والد کے ساتھ گیا ہوا تھا، ابھی بھی یادداشت ہے. حضرت جی نے مختصراً تقریر فرمائی تھی. اس میں حضرت جی کا ایک خاص لہجہ تھا. وہ فرمانے لگے کہ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ امت کی بربادی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ذریعے کو مقصد سمجھ بیٹھی ہے اور مقصد کو ذریعہ سمجھ بیٹھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت نے اتنے میں کام تمام کر دیا. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں. ایم ڈی ڈاکٹر زیادہ دوائیں نہیں لکھتا، اور چلتا پھرتا ڈاکٹر 10 گولیاں کم از کم دیتا ہے. اس سے نہیں تو اس سے اچھا ہوگا، اس سے نہیں تو اس سے، کسی سے نہیں تو سو تو جائے گا، کسی دوا سے تو سو تو جائے گا، اور صبح اٹھ کر بولے گا بہت فائدہ ہے کیونکہ سلا دیا. اور ایم ڈی ڈاکٹر 2 یا 3 ٹیبلٹ وہ بھی سستی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈائگنوسس کرتا ہے. تو بڑے لوگ بولتے کم ہیں لیکن کام کا بولتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے، اس جمع ہونے کو ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا